ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر رضي الله عنهم ورضوا عنه. حاضرین جماعت، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلام اور عزیز بچوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین احکم الحاکمین، دونوں جہانوں کا رب، ہم سب کو پالنے والا، ہم سب کی حفاظت کرنے والا اور ہم سب کو پیدا کرنے والا، ہم سب کو رزق دینے والا اللہ رب العالمین ہے. اس کی ہم حمد و ثنا بیان کرتے ہیں. وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کے برابر کوئی نہیں. اسی نے آسمانوں کو، زمینوں کو، سورج چاند ستاروں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو، درختوں کو، سمندروں کو، ہر چیز کو پیدا کرنے والا وہ اکیلا ہے. اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اس جیسا کوئی نہیں ہے. اسی نے اس دنیا میں انسانوں کو سیدھا راستہ بتانے کے لیے اور انسانوں کو جنت تک لے جانے والا راستہ بتانے کے لیے اس دنیا میں انسانیت کو صحیح طریقے پر لے جانے کے لیے بہت سارے انبیاء کرام کو بھیجا، جس کی ابتدا اللہ رب العالمین نے زمین کے سب سے پہلے نبی نوح علیہ السلام سے کیا، اور جس کا اختتام اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر کیا. انبیاء کرام نے سارے انسانوں کو جنت کا راستہ بتایا، جہنم کے راستے سے ڈرایا اور جہنم کے راستے سے ہٹایا. جو لوگ انبیاء کرام پر ایمان لاتے ہیں ان کو مومن بولتے ہیں، اور جو لوگ انبیاء کرام پر ایمان نہیں لاتے، ان کا انکار کرتے ہیں، ان کو کافر بولتے ہیں. ہر زمانے میں بہت سارے لوگوں نے انبیاء کرام پر ایمان لایا اور بہت سارے لوگوں نے انبیاء کا انکار بھی کیا. جو لوگ ایمان لائے ان کا نتیجہ اچھا ہوا، وہ جنت میں داخل ہو گئے.
اور جو لوگ ایمان نہیں لائے وہ دنیا میں بھی بہت بری موت مرے اور آخرت میں بھی ان کا ٹھکانہ بہت ہی دردناک بھیانک اور جہنم میں لے جانے والا ہونے والا ہے۔ انبیاء کرام اللہ نے جو کام انہیں دیا تھا انہوں نے اس کو پورا کیا، سب کامیاب ہوئے۔ کامیاب نہیں ہوئے تو ان کی قوم کے لوگ کامیاب نہیں ہوئے جو ان پر ایمان نہیں لائے۔ انبیاء کو جو محنت کرنی تھی وہ انہوں نے ساری محنت کر دی، لیکن قوم کے لوگ انبیاء پر ایمان نہیں لائے تو اس میں نبی کا کوئی قصور نہیں، نبی کی کوئی غلطی نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں قیامت کے دن ایک بہت بڑی فوج ہوگی، اس کے ساتھ ایک نبی آگے ہوگا، اور ایک بہت بڑی فوج ہوگی، ان کے ساتھ ایک نبی آگے ہوگا، اور ایک درمیانی فوج کم لوگ ہوں گے، ان کے سامنے ان کا نبی ہوگا، اور چند لوگ صرف 50 کے اوپر مشتمل ہوں گے، ان کے سامنے ان کا نبی ہوگا، چند لوگ صرف 10 امتیوں کے رہیں گے، ان کے سامنے ان کا نبی ہوگا، چند لوگ صرف 5 امتیوں کے پیچھے رہیں گے، ان کے سامنے ان کا نبی ہوگا، اور نبی بھی یقر وحدہ، اور کچھ انبیاء کرام ایسے بھی ہوں گے جو اکیلے اللہ کے راستے میں چلے گے، ان کے پیچھے ایک امتی بھی نہیں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ انبیاء نے کوشش تو کی لیکن قوم کے لوگ ان پر ایمان نہیں لائے۔ تمام انبیاء کرام پر درود و سلام نازل ہو، بطور خاص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام ہم تک پہنچانے کے لیے بڑی کوششیں کی، بڑی محنتیں، خود کو کیا رہے، گھر والوں کو بھوکا رکھا، پریشانیوں کا سامنا کیا، سارے تانے برداشت کیے، ساری پریشانیاں برداشت کی، مگر اسلام کی دعوت آپ لگاتار کرتے رہے۔ اسی اسلام کی دعوت کی وجہ سے آپ کو اپنے گھر، اپنے شہر مکہ سے نکالا گیا، اسی اسلامی دعوت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، مارا گیا، راستے روک دیے گئے۔ مسجد حرام جو نماز پڑھنے کی جگہ تھی، اس جگہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ المکرمہ میں داخل ہونے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو روک دیا گیا۔ کبھی ایسا ستایا گیا کہ آپ جب سجدے میں جاتے تو کوئی بدبخت اور کوئی جہالت پسند انسان آپ کے پیٹھ پر لا کر کے اونٹ کی اولھی رکھ دیتا کہ آپ سجدے سے اٹھ نہ پائیں۔ بڑے انداز سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ستایا گیا، کبھی گالی دی گئی، کبھی کہا گیا کہ محمد کو کوئی بیٹا پیدا نہیں ہوا، کبھی آپ کو دم کٹا کہا گیا، کبھی آپ پر کیچڑ اچھالا گیا، کبھی آپ کے راستے میں کانٹے بچھا دیے گئے، کبھی آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا گیا، اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے میں گندگی آپ کے اوپر ڈال دی گئی، اور کبھی نماز پڑھتے وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا عبدا اذا صلی، اس بندے کو تم روک رہے ہو جو بندہ اللہ کے لیے نماز پڑھ رہا ہے، اللہ سے دعائیں کر رہا ہے، ایسے بندے کو اللہ کی عبادت کرنے سے روک رہے ہو، اور امر بالتقوی، اس وجہ سے روک رہے ہو اس نے تم کو تقوی کا حکم دیا ہے۔ ایک اللہ کی عبادت کرو، دوسروں کی عبادت مت کرو، اس بات کا حکم دینے کی وجہ سے تم اللہ کے بندے کو اللہ کے گھر میں نماز پڑھنے سے روک رہے ہو۔ ان ساری مصیبتوں، ان ساری پریشانیوں کو اللہ کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برداشت کیا، اللہ کے لیے برداشت کیا، دعوت اور اسلام کو اللہ کے لیے جاری رکھا، اس میں آپ کے لیے کوئی ممانعت نہیں ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت کی کام کو جاری رکھا، اور کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی بھی آ رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام کو بند نہیں۔ محترم ناظرین، ہم سب جانتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ایمان لایا اس میں مرد بھی تھی، اس میں خواتین بھی تھی، اور ہر نبی جو اس سے پہلے انبیاء کرام کی زندگیوں میں ہے،
ہر نبی کے دور میں کوئی نہ کوئی خاتون تھی، کوئی نہ کوئی عورت تھی جن کی وجہ سے اسلام کو تقویت ملی اور جن کی وجہ سے اسلام طاقتور ہوا اور جن کی وجہ سے اللہ رب العالمین کے انبیاء کرام کو ہمت آئی۔ آج میری تقریر کا عنوان بھی ہے اسلام کے پھیلنے میں صحابیات کی قربانیاں، یہ کہہ لیجیے اسلام کے پھیلنے میں عورتوں کی قربانی۔ خواتین اسلام کا ایک اہم حصہ ہے۔ ایک معاشرہ عورت کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ انسان کو سکون حاصل کرنے کے لیے اور اس انسان کو اپنا درد اپنی تکلیف شیئر کرنے کے لیے اللہ نے عورت کو پیدا کیا۔ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے اسی کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اللہ نے عورت کو اس لیے پیدا کیا تاکہ تم اس سے سکون حاصل کرو، تمہارے اور اس کے درمیان الفتیں اور محبتیں پیدا ہو جائیں۔ اسی وجہ سے اللہ رب العالمین نے عورت کو اس دنیا میں پیدا کیا ہے۔ انسان اپنے درد، اپنے دکھ، اپنے تکلیف، اپنی پیار، اپنا محبت وہ سب کچھ عورت کے پاس بیان کر سکتا ہے۔ عورت اس کو تسلی بھی دیتی ہے۔ عورت کی تسلی سے، عورت کی ہمت افزائی سے لوگوں نے اس دنیا میں بڑے بڑے کام انجام دیے۔ ہم تاریخ جب مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کرنے والی ایک عورت تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ نہیں تھے۔ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے۔ ان کی والدہ مریم کی والدہ نے نیت کی تھی، ارادہ کیا تھا کہ اگر میں لڑکا ہوگا تو اس لڑکے کو بیت المقدس کی صفائی کے لیے، بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دیں۔ لیکن اللہ کا کام یہ ہوا کہ ماں نے لڑکی کی نظر مانی تھی لیکن اتفاق سے لڑکی پیدا ہو گئی۔ ماں نے نظر پوری کی اور کہا میں میری بیٹی مریم کو اللہ کی گھر کی خدمت کے لیے وقف کر دیتی۔ مریم بچپن ہی سے بیت المقدس کو جھاڑو دیتی، بیت المقدس کی پاکی صفائی کرتی۔ اللہ رب العالمین جب ایسا ہوا کہ بغیر شوہر کے اللہ رب العالمین نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے جسم میں پھونک ماری جبریل علیہ السلام، جس سے ان کے پیٹ میں ہوا ٹھہر گیا اور پھر 9 مہینے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں پیدا ہوئے۔ یہ اللہ کی طرف سے معجزہ۔ اللہ یہ بتانا چاہتا تھا کہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ جسے چاہے بغیر ماں باپ کو پیدا کر سکتا ہے، جیسے اللہ نے آدم کو پیدا کیا۔ اللہ جسے چاہے بغیر ماں باپ کو پیدا کر سکتا ہے، جیسے اللہ نے حوا علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ چاہے تو بغیر باپ بھی پیدا کر سکتا ہے، جیسے اللہ رب العالمین نے عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اور اللہ چاہے دونوں کے ملنے سے اللہ رب العالمین اولاد دیتا ہے، جیسے ہم سب اللہ رب العالمین کی اولاد، اپنے والدین کی اولاد۔ حاضرین، ان تمام چیزوں سے بات معلوم ہوئی کہ مریم کو نعوذ باللہ لوگوں نے بڑی تکلیف دی۔ کسی نے مریم کو زانیہ کہا، یا اخت ہارون ما كان ابوك امرأ سوء وما كانت امك بغيا۔ کہنے لگی اے ہارون کی بہن، تمہارے باپ کوئی برے آدمی نہیں تھے، تمہارے باپ بھی زانیہ نہیں تھی، تم نے ایک ایسا برا کر دیا۔ ان سارے کاموں کو حضرت مریم نے برداشت کیا اور یہ سب اللہ کے راستے میں برداشت کیا۔ انہوں نے کہا مجھ سے مت پوچھو، میں اس کا جواب دینے والی نہیں ہوں، مجھے اللہ نے جواب دینے سے منع کیا ہے، اس بچے سے پوچھو جو گود میں ہے، وہی تمہارا جواب دے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام دودھ پیتے ہوئے شیرخوار چھوٹے سے بچے تھے۔ عیسیٰ نے ماں کی گود میں کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا۔ چھوٹے سے بچے تھے عیسیٰ علیہ السلام، ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے چھوٹے سے بچے، دودھ پینے والے بچے تھے۔ اللہ نے ان کو زبان دی، اپنی ماں کی پاکی اپنی زبان سے بیان کرتے ہوئے کہا میری ماں کوئی گنہگار نہیں ہے، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دیا ہے اور اللہ آگے چل کر مجھے نبی بنایا۔ یہ حضرت مریم علیہ السلام نے دین کے خاطر، اسلام کے خاطر کتنی بڑی قربانیاں۔ اور تھوڑا آگے بڑھ کر ہمیں اور قصہ سنتے ہیں۔ فرعون کے زمانے میں ایک خاتون تھی جن کا نام ماشطہ تھا، اور فرعون کے گھر میں بار بار
سے ان کو ماشطہ بنت فرعون کہا جاتا ہے. وہ موسیٰ علیہ السلام جن کی دعوت تبلیغ سے اسلام قبول کر لیے تھے. موسیٰ علیہ السلام کی دعوت سے فرعون کی بیوی آسیہ نے اسلام قبول کر لیا تھا. اور فرعون کے پاس ایک خادمہ ایک نوکری رہتی تھی, اس کا نام تھا ماشطہ, اس نے بھی اسلام قبول کر لیا. ان دونوں کا واقعہ بیان کر میں اپنی بات آگے بڑھتا ہوں. آسیہ جن کی 5 لڑکیاں تھیں, ایک بھی بیٹا نہیں تھا, ایک بھی بیٹا نہیں تھا. انہوں نے ایک دن اپنے شوہر سے کہا ہماری اتنی بڑی سلطنت ہے, فرعون تو پورے مصر کا بادشاہ, اس کے پاس بے شمار دولت تھی. اس نے ایک دن اپنے شوہر سے کہا ہمارے پاس بے شمار دولت ہے, لیکن ہمارے دولت کا کوئی وارث نہیں, 5 بیٹیاں ہیں, کوئی بیٹا نہیں. اس لیے ایسا کرتے ہیں کسی ایک بچے کو لے کر ہم پال لیں. فرعون نے پہلے تو منع کیا کہ مجھے کسی بچے کی ضرورت نہیں ہے, لیکن بار بار بیوی نے درخواست کیا, آسیہ نے درخواست کیا کہ چھوٹے سے بچے کو لے کر پال لیتے ہیں, وہ آپ کو ابو کہے گا اور مجھے امی کہے گا, اسے کچھ پتا بھی نہیں چلے گا. اسی سال کچھ کاہنوں نے کہا تھا فرعون کو کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس کے ہاتھ سے فرعون کا ختم ہو. اس فرعون نے کتنا ظالم تھا, اس فرعون نے حکم دیا کہ آج کے بعد سے اس سال جتنے بچے پیدا ہوں گے سب کو ختم کر دیا. چنانچہ اس کے حکم سے ہزاروں بچوں کو ختم کر دیا, ہزاروں بچوں کو ختم کر دیا, چھوٹے چھوٹے بچوں کو ختم کر دیا. لیکن اللہ کا کام ایسا ہوا, اسی سال موسیٰ علیہ السلام جس سال ختم کا حکم ہوا تھا اسی سال موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. جیسے ہی موسیٰ کی والدہ نے یہ خبر سنی کہ فرعون سب بچوں کو مار رہا ہے, موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ایک صندوق منگایا. دیکھو کتنی بڑی قربانی ہے موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے. کیا کوئی ماں اپنے چھوٹے سے 6-7 دن کے بچے کو جو ابھی پیدا ہوا ہے اور دودھ بھی نہیں پی رہا ہے, چھوٹے سے 4-5 دن کے بچے کو کوئی ماں صندوق میں بند کر کے سمندر میں پھینک سکتی ہے؟ اسلام کے لیے کتنی بڑی قربانی تھی موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے. جیسے انہوں نے سنا کہ فرعون چھوٹے بچوں کو قتل کر رہا ہے, ایک چھوٹا سا صندوق منگایا, اس میں دودھ پیتے ہوئے بچے کو بند کر دیا. ان کی بہن کے ہاتھ میں صندوق دیا اور کہا لے جاؤ اس صندوق کو سمندر میں دریا نیل میں بہا دے. سمندر میں دریا نیل میں بہا دیا گیا. جب یہ بچہ کنارے پہنچا تو اچانک یہ فرعون کی بیوی آسیہ کے ہاتھ میں لگتا ہے. جب اس کو کھول کے دیکھتے ہیں تو بولتے ہیں کتنا خوبصورت بچہ ہے, عسائی یتخذنا ولدا, امید ہے کہ ہم اس کو اپنی اولاد بنا لیں گے, یہ آگے چل کر کے ہمارے کام آئے گا. فرعون نے پہلے تو منع کیا, لیکن آسیہ کے بار بار اصرار کرنے کی وجہ سے فرعون اس بات پر راضی ہو گیا. پھر اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش فرعون کے محل میں, کہاں جھوپڑی اور کہاں محل, اس طرح اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کی پرورش. موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی بڑے ہوئے اللہ نے انہیں نبوت سے سرفراز کیا تو ان کی دعوت سے آسیہ بھی ایمان لے کر آئی. جن کے پاس وہ پلتے بڑے ہوئے تھے فرعون کی بیوی آسیہ بھی ان پر ایمان لے آئی اور انہوں نے اشہد ان لا الہ الا اللہ, کہ اللہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کا کوئی معبود نہیں ہے اور موسیٰ اللہ کے نبی ہے. اس بات کو انہوں نے اقرار کر لیا. فرعون کو جب معلوم ہوا تو فرعون کتنا ظالم تھا اور کتنا دردناک سزا دینے والا تھا فرعون, اس کے بارے میں اللہ تعالی نے فرمایا وفرعون ذی الاوتاد الذین طغوا فی البلاد. اللہ رب العالمین نے فرمایا یہ فرعون میخوں والا فرعون, اس نے اپنی بیوی تک نہیں چھوڑا. ان کی بیوی آسیہ جو اللہ پر ایمان لائی تھی, ان کے ہاتھ زمین پکڑ کر کے ہاتھوں اور پیروں کو اس نے میخ مار, ہاتھوں اور پیروں کو اس نے میخ مار دیے کہ ہاتھ زمین سے نہ نکلے. کتنی تکلیف بھی ہوگی, کتنا درد محسوس کیا ہوگا انہوں نے, اسی میں ان کا انتخاب. اسی لیے اللہ رب العالمین نے وفرعون ذی الاوتاد کہا, میخوں والا
آسیہ رضی اللہ عنہا کی جان کتنی بڑی قربانی ہے اسلام کے خاطر، دین کے خاطر، اللہ کے خاطر انہوں نے یہ ساری قربانیاں آسیہ رضی اللہ عنہا نے دی، اور اسی میں اللہ کے راستے میں ان کی شہید شہادت ہو گئی۔ اسی گھر میں ایک اور خاتون بھی رہتی تھی جن کا نام تھا ماشبہ، وہ فرعون کی خادمہ تھی۔ فرعون کی جو 5 بیٹیاں تھیں، ان بیٹیوں کو کنگھی کرنا، ان کو نہلانا، ان کی پاکی صفائی کرنا، اس عورت کا کام تھا ماشبہ۔ اس نے ایک مرتبہ کنگھی کرتے کرتے جب اس نے کنگھی کیا تو کنگھی زمین پر نیچے گری۔ زمین پر جب کنگھی نیچے گری تو وہ خاتون جو کنگھی کر رہی تھی نیچے اتر کر بسم اللہ بول کر کے اس نے کنگھی اٹھائی۔ جب یہ لفظ فرعون کی بیٹی کے کان میں پڑا، یہ بسم اللہ کہہ کر کے کنگھی اٹھا رہی ہے، کیا میرے باپ کے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ بیٹیوں نے پوچھا کیا میرے باپ کے علاوہ بھی تمہارا کوئی رب ہے؟ تو اس خاتون ماشدہ نے جواب دیا، رب وہ ہے جو میرا بھی ہے، تمہارا بھی ہے، تمہارے باپ کا بھی ہے، وہ اکیلا رب ہے، اس کے علاوہ کوئی رب نہیں۔ یہ بات فرعون کی بیٹیوں نے فرعون کو سنایا کہ ہمارے گھر کی نوکرانی یہ کہہ رہی ہے کہ آپ رب نہیں ہیں، بلکہ رب وہ ہے جو میرا آپ کا سب کا کل لیا کر وہ اکیلا ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ فرعون نے اسے بلایا اور کہا کہ تم نے ایسا کہا ہے؟ اس خاتون جواز خاتون بہادر خاتون نے کہا، ہاں میں نے ایسا کہا ہے اور مجھے یقین ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی ہمارا نہیں ہے، تم بھی ہمارا نہیں ہے، وہ اکیلا ہے، اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ روایت میں آتا ہے اس عورت کا شوہر فرعون کا نوکر تھا اور یہ بھی اس کی نوکرانی تھی، اس کے 4 چھوٹے چھوٹے معصوم بچے تھے۔ فرعون نے کہا مجھے رب مان لے، اگر تو مجھے رب نہیں مانتی ہے تو میں تجھے اور میرے سارے بچوں کو آگ میں ڈال کر جلا دوں گا۔ اس خاتون اسلام کے ساتھ اس نے کہا مجھے آگ میں جلا دیا جائے، مجھے گردن میں ڈال دیا جائے، میرے بچوں کو بھی ڈال دیا جائے، مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن جس رب پر میں ایمان لائی ہوں میں اس رب کو کبھی چھوڑنے والی نہیں۔ فرعون نے اس کے سامنے ہی آگ جلانے کی اور تیل گرم کرنے کا حکم دیا۔ اس کے 3 چھوٹے چھوٹے بچے تھے، ان 3 بچوں کو عورت کے سامنے، ان کی ماں کے سامنے اس گڑھے میں ڈال دیا۔ پھر ایک چھوٹا سا بچہ تھا جو دودھ پیتے ہوئے چھاتی سے لگا ہوا بچہ تھا۔ اب اس بچے کو آگ میں ڈالنے کی باری آئی تو اس بچے کو دیکھ کر کے ماں کا دل کھسک گیا۔ قریب تھا کہ وہ انکار کر دیتی، مگر پھر بھی ایمان کی طاقت اس خاتون کے اندر اتنی تھی، اس دودھ پیتے ہوئے چھوٹے سے بچے کو اللہ نے زبان دی۔ اس بچے نے کہا یا ام اسبری فإنک علی الحق، اے میری ماں تو صبر کر، تو حق پر ہے اور اللہ تیرے اس صبر کو ضائع نہیں کرے گا۔ اس خاتون کو اللہ کے اس کلام کی یاد آئی اور پھر اس نے جو اللہ پر ایمان لایا تھا صبر نہ کر سکی، اپنے بچے کو اپنے دم سے اجبار کیا اور خود جا کر کے آگے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں اس کا ذکر فرمایا۔ آخری بارے میں جو آیات ہیں اللہ رب العالمین نے کہا کہ اس فرعون نے بہت سارے لوگوں کو جو ہے آگ جلانے کا حکم دیا، اور اللہ رب العالمین نے اس عورت کو اس آگ میں داخل ہو گئی، اور پھر اللہ رب العالمین نے ان سب کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمایا۔ حاضرین، ان سارے واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ اسلام کے لیے جہاں مردوں کی بڑی بڑی قربانیاں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن خواتین اور عورتوں نے بھی اتنی بڑی قربانیاں دی ہیں کہ ان کو بیان کرنے کے لیے کئی گھنٹے کئی دن لگ جائیں گے کہ خواتین اسلام نے بہت ہی زیادہ اللہ کے راستے میں قربانیاں پیش کی۔ جیسے آپ نے ابھی آسیہ کا نام سنا، ماشبہ کا نام سنا، اور اس طریقے سے فرعون کے خاندان میں اور بھی کئی عورتیں تھیں جو اللہ پر ایمان
مریم علیہ السلام اللہ پر ایمان لائیں۔ حاضرین، انہی واقعات میں سے کون بتا سکتا ہے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا۔ اسلام کے بعد عورتوں کی قربانیوں میں سے سب سے بڑی قربانی اگر کسی کی ہے تو وہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قربانی ہے۔ تمام خواتین کی قربانی ایک طرف، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی قربانی ہے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا جن کی عمر 40 سال تھی، ان کے 2 شوہروں کا اس سے پہلے انتقال ہو چکا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام نکاح بھیجا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے نکاح کیا۔ اس وقت آپ کی عمر 25 سال، خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال کی تھی، پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا، آپ سے اولاد ہوئی۔ آپ ہی سے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا، ام کلثوم رضی اللہ عنہا، یہ سارے بیٹیاں اور بیٹے قاسم، یہ سب عبداللہ، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کا اعلان کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہو گئے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس آ کے وہ ہرا کا جو واقعہ تھا، وہ ہرا کا واقعہ، ہرا کا واقعہ جہاں خدیجہ رضی اللہ عنہا پیدل چلتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا توشہ لے کر کے جاتی، اس اونچائی تک جس کی اونچائی 600 سے 700 فٹ لمبی ہے، اس اونچائی پر چل کر جاتی تھی، اور خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے توشہ لے کر کے آتی تھی۔ اتنی قربانیاں خدیجہ رضی اللہ عنہا نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا۔ اپنا پورا مال، وہ خدیجہ جو مکے میں سب سے بڑی مالدار تھی، سرخی مکاز میں ان کے مالداری کے چرچے تھے، ہر جگہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے نام چرچے تھے، انہیں اپنا سارا مال اپنے شوہر کو دے اور کہا کہ اس سے آپ دین کی خدمت کرو، اس سے آپ اسلام کی خدمت کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مال میں غریبوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، بے سہارا کو اور ضرورت لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدد کرنا۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ان کی جداد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے کر گئی۔ یہ سارے کام جو خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا وہ اسلام کی خاطر، اسلام کے لیے کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قربانیاں دی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جب پریشان ہو کر واپس آئے، اپنی بیوی سے کہا خدیجہ مجھے میری جان کا خوف ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ میری جان ابھی نکل جائے گی، مجھے کمر اڑاؤ، مجھے چادر اڑا دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تسلی دیتے ہوئے حضرت نے فرمایا کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا انک لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسب المعدوم وتعين على نوائبك۔ اللہ کے رسول پریشان ہو گئے تو خدیجہ کے تسلی دی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ خدیجہ نے کہا اے اللہ کے نبی آپ پریشان نہ ہوں، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ غریبوں کا سہارا ہیں، آپ مجبوروں کا سہارا ہیں، بے قصور لاچاروں کا سہارا ہیں، یتیموں کا سہارا ہیں، آپ سب کا بوجھ برداشت کرتے ہیں، اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا، آپ پریشان نہیں ہونا۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمت تھی خدیجہ کی۔ یہ باتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اثر کری۔ وہ نبی جو ڈر کر چادر اوڑھ کر سو گئے تھے، خوف تھا ان کو کہ کہیں جان نہ نکل جائے، کہیں پریشانی نہ ہو جائے، ہر انسان خوف، ایسا خوف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ نے تسلی دی، اور تسلی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے، اور پھر اللہ کا حکم ہوا یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر۔ اے چادر اوڑھ کر سونے والے اٹھ جاؤ، اپنے رب کا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ، اور یہ لوگ جو خودوں کی پرستش کر رہے ہیں ان کو اس سے آزاد کراؤ۔ اللہ کا حکم ہوا تو نہ دے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بستر سے اٹھ گئے۔ خدیجہ رضی اللہ عنہا کی بڑی قربانیاں ہیں، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدیجہ رضی اللہ عنہا جنت کے خواتین کی سردار ہے۔ یہی وہ خدیجہ تھی جن کو جبریل علیہ السلام آسمان سے سلام لے کر کے اللہ کا سلام لے کر خدیجہ رضی اللہ کا سلام آسمان سے جبریل خدیجہ کو پہنچا کر کہتے اے خدیجہ
اللہ نے آپ کو سلام سنایا اور اللہ نے آپ کو جنت میں ایک محل کی خوشخبری دی. وہ خدیجہ رضی اللہ عنہا جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے جان مال اولاد سب کچھ قربان کر دیا, سب کچھ لٹا دیا. اسلام کی خاطر اس سے بڑی قربانی کسی عورت نے آج تک پیش کیا جتنا کہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر پیش کیا. انہی خواتین میں سے ایک خاتون ہے صفیہ بنت عبد المطلب. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی لگتی صفیہ, عبد المطلب کی بیٹی صفیہ رضی اللہ عنہ. ان کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ, بہت مشہور صحابی ہم سب جانتے ہیں حمزہ رضی اللہ عنہ, جن کو سید الشہداء کہتے ہیں, تمام شہیدوں کے سردار حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ. یہ ان کے خاص بھائی تھے, صفیہ کے خاص بھائی تھے. صفیہ رضی اللہ عنہ دیکھیں احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی. جب ان کو خبر پہنچی کہ ان کے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں اور ایسے میں شہید نہیں ہوئے بلکہ ان کا غصہ کیا گیا ہے, ان کے ناک کاٹ دیے گئے, ان کے ہاتھ کاٹ دیے گئے, ان کے پیر کاٹ دیے گئے, ان کے جسم کی بوٹیاں الگ الگ کر دی گئی, کلیجہ باہر سے نکال دیا گیا. بہت دردمندی سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید کیا گیا. ذرا آپ سوچئے کسی بہن کو یہ معلوم ہو جائے کہ اس کا بھائی شہید ہوا ہے اور پھر اس کو ایسی حالت میں مارا گیا ہے, اس کو کتنی تکلیف. ان کے بیٹے تھے زبیر رضی اللہ عنہ. زبیر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زبیر اپنی ماں سے کہو کہ وہ اپنے بھائی حمزہ کو نہ دیکھے, کیونکہ اگر وہ ان کے چہرے کو دیکھیں گے تو ان کا غم اور زیادہ ہو جائے. کیونکہ ناک کاٹی گئی تھی, ہونٹ کاٹے گئے تھے, آنکھ کاٹ دی گئی تھی, جسم سے ہاتھ پیر سب الگ کر دیے گئے تھے, بوٹی باہر نکال دی گئی تھی. یہ سارا منظر دیکھ کر کے وہ اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر پائیں گی, اس لیے ان کو دیکھنے مت. حضرت زبیر نے کہا امی جان آپ حمزہ رضی اللہ عنہ ماموں تھے, ان کو نہ دیکھیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا, تو انہوں نے صبر کیا اور پھر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور مغفرت کی دعا دی اور پھر وہاں سے واپس لوٹے. اپنے بھائی کے انتقال پر کتنا صبر کیا ہو. احد کے میدان میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تو انہوں نے اس قدر صبر کا مظاہرہ کیا. حمزہ بن جہش رضی اللہ عنہ صحابیہ, ان کے بھائی عبداللہ بن جہش یہ بھی احد کے میدان میں شہید ہو گئے. عبداللہ بن جہش کے بھائی تھے, احد کے میدان میں یہ بھی شہید ہو گئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حمزہ صبر کرو, تو انہوں نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا, اپنے بھائی کے لیے مغفرت کی دعا کی اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر کرو. تو انہوں نے کہا اب کس بات کا صبر ہے اللہ کے رسول؟ اللہ کے رسول نے کہا تمہارے خالو حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے. ایک شہادت پہلی یہ سنائی کہ تمہارے بھائی عبداللہ شہید ہو گئے ہیں, دوسری خبر یہ سنائی کہ تمہارے خالو خاص خالو کے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. اس پر بھی انہوں نے صبر کیا اور آخر میں کہا اے حمزہ صبر کرو. حمزہ نے کہا اللہ کے رسول اب کس بات پر صبر؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے شوہر حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے. ایک ہی غزوے میں 3 بری خبریں سنائی گئی. حمزہ بن جہش 3 بری خبریں, ایک بھائی کا انتقال, ایک خالو کا انتقال اور حضرت مصعب بن عمیر جو ان کے شوہر تھے ان کا انتقال ہو گیا. ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اس قدر اس خاتون نے صبر کیا ہوگا. کیسے صبر کیا ہوگا؟ ایک طرف بھائی کا انتقال ہوا جو ان کے خاص بھائی تھے, ایک طرف خالو کا انتقال ہوا اور ایک طرف ان کے اپنے شوہر مصعب بن عمیر کا انتقال ہوا جن کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور کہا صبر کرو, اللہ رب العالمین تمہیں اس سے اچھی شوہر دے. ان کی عدت کے بعد اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نکاح طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے کرایا. بعد میں ان کی بھی اولاد. اللہ رب العالمین کے راستے میں جو لوگ صبر کرتے ہیں اور اللہ کی ذات پر یقین کرتے ہیں, اللہ رب العالمین ضرور و ضرور
ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو نہیں جاتا۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ یہ وہ خاتون تھی جب وہ بچے نے اسلام قبول کیے تو ان کو ہجرت کرنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ ہجرت کر کے جب وہ مکہ چھوڑ کر کے مدینہ جا رہی تھی تو سارے مکے والوں نے ان کے شوہر ابو سلمہ کو روک دیا اور کہا کہ تم یہاں کے مالدار آدمی ہو، یہاں کا مال لے کر کے تم مدینہ نہیں جا سکتے، یہاں کا مال تم کو یہیں پر چھوڑ کے جانا ہوگا۔ چنانچہ سب لوگوں نے مل کر کے ابو سلمہ کو روک لیا اور کہا تم یہاں نہیں رہ سکتے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا اپنے شوہر کو چھوڑ کر کے نکل گئی، مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئی۔ شوہر مکے میں ہیں، ام سلمہ مدینے میں، شوہر مکے میں ہیں، ام سلمہ چھوڑ کر مدینہ نکل گئی۔ شوہر اور بیوی کے اندر بڑی محبت تھی، ایک دن بھی اپنے آپ کو الگ نہیں رکھتی تھی، اتنی محبت تھی۔ ایک سال تک اللہ کی خاطر ام سلمہ رضی اللہ عنہا مدینے میں تھی اور یہ ان کے شوہر ابو سلمہ مکے میں۔ ایک سال کے بعد ہجرت کرنے کا حکم ہوا، ابو سلمہ بھی آئے، دونوں کی ملاقات مدینے میں ہوئی۔ اتنے میں احد کی لڑائی ہوئی، احد کی لڑائی میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ شہید ہوئے۔ ابھی آگر کے چند دن ان کی ملاقات ام سلمہ سے ہوئی تھی، احد کی لڑائی ہوئی تو احد کی لڑائی میں ابو سلمہ رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے۔ ان کے درد کا کوئی اندازہ نہیں، ان کے درد کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہ رو رو کر کے ان کی آنکھیں بھر گئی تھی، آنکھیں لال ہو گئی تھی، صبر کی کوئی انتہا نہیں تھی، بے انتہا کو درد ہوا، بے انتہا کو تکلیف ہوئی۔ اللہ کی خاطر صبر برداشت۔ ایک صحابیہ نے ان کو آ کے کہا اے ام سلمہ صبر کرو، اے ام سلمہ صبر کرو اور یہ دعا پڑھو، انا للہ و انا الیہ راجعون، اللهم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا۔ جو بھی ہوتا ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اللہ کی طرف ہم کو لوٹنا ہے۔ اے اللہ تو مجھے اس مصیبت سے بچا لے اور اس کا بہترین بدلہ مجھے عطا فرما۔ یہ دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی۔ ام سلمہ صحابیہ سے پوچھتی تھی بتاؤ میرے شوہر سے زیادہ محبت کرنے والا مجھے کوئی مل سکتا ہے؟ میں اپنے شوہر سے اتنی محبت کرتی تھی اور وہ بھی مجھے اتنی محبت کرتے تھے کہ پوری دنیا میں اتنا محبت کرنے والا شوہر مجھے کوئی نہیں مل سکتا۔ ام سلمہ نے اپنے سہیلیوں سے کہا بعد میں اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ دنیا میں سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہمارے آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اور پھر بعد میں ان کی عزت ختم ہونے کے بعد ام سلمہ کا نکاح جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا اور اس طرح ام سلمہ رضی اللہ عنہا ام المؤمنین کا سب کا بدلہ ہے۔ ان کے شوہر سے بڑی ان کو محبت تھی، لیکن اللہ کے نبی کی عزت شوہر کس کو مل سکتا ہے؟ یہ نصیب والا کو ہی مل سکتا ہے۔ اس طرح اللہ رب العالمین نے صبر کا ایک بہترین بدلہ دیا۔ محترم بھائیو، کہنے کی باتیں بہت ہیں، آخری دو واقعات بتا کر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک خاتون تھی جن کا نام تھا حضرت خنسا رضی اللہ عنہ۔ بڑی بہادر خاتون تھی، بڑی شاعرہ تھی، بڑی ادیبہ تھی اور بہت بہترین تقریر کرتی تھی، بہت بہترین اشعار پڑھتی تھی اور ان کی عربی بہت ہی لاجواب تھی، بڑے بڑے مرد بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ ایک مرتبہ خنسا رضی اللہ عنہ نے جنگ میں ان کے 4 بچے شہید ہوئے، 4 بچے ان کے شہید ہو گئے۔ جیسے ہی وہ جنگ میں پہنچی خبر ملی کہ تمہارے بڑے بیٹے کا انتقال ہوا، اور خبر پہنچی کہ تمہارے اور ایک بیٹے کا انتقال ہوا، اور ایک بیٹے کا انتقال ہوا، اور ایک بیٹے کا انتقال ہوا، شوہر کا انتقال ہوا۔ اس طرح جب انہیں خبر پہنچی تو اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں خبر دینے والے سے پوچھا میری اولاد شہید ہو گئی، کوئی مذائقہ نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، بتاؤ میرے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے؟ جواب دینے والے نے جواب دیا وہ اللہ کے فضل و کرم سے بہت اچھے ہیں۔ خدیجہ کا جواب تھا کل مصیبت بعدک جل یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول آپ کی خبر سننے کے بعد کہ آپ صحیح سلامت ہیں ان مصیبتوں کا کوئی غم نہیں ہے، مجھے مصیبتوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میری اولاد شہید ہو جائے، میری شوہر شہید ہو جائے، میرا سب کچھ ہو جائے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم
سالم ہے، مجھے مصیبتوں کی کوئی پرواہ نہیں۔ اس طرح انہوں نے کہا، اور انہوں نے کہا الحمدللہ الذی شرفنی باستشهادہ، مجھے اللہ کی تعریف میں کرتی ہوں کہ اللہ رب العالمین نے میرے بچوں کو جامع شہادت نصیب کیا اور وہ شہید ہو گئے، مجھے اس پر اللہ رب العالمین کا شکریہ ہے۔ حاضرین، ایسے بے شمار واقعات، حضرت اسماء رضی اللہ عنہا، حضرت خولہ رضی اللہ عنہا، حضرت زبیدہ، حضرت سمیہ، حضرت خولہ بنت ثعلبہ، ایسے بے شمار واقعات سو واقعات تاریخ میں ہیں جنہوں نے بڑی بڑی قربانیاں اسلام کی خاطر دی ہیں۔ مجھے وقت ہدایت نہیں دیتا اور بہت ساری باتیں اسلام کی خاطر جن عورتوں نے جو ہے شہادت دی تھی اور جن عورتوں نے قربانیاں دی تھی، بے شمار عورتیں ہیں، انشاءاللہ پھر کسی مناسبت سے ان بقیہ جو خواتین اسلام کی خاطر اپنی جانیں قربانی کی ہیں ان کے سارے واقعات انشاءاللہ بتانے کی کوشش کروں گا۔ یہ سب واقعات ہم مردوں کو تعلیم دیتے ہیں کہ جہاں اللہ رب العالمین، مردوں نے بہت ساری قربانیاں اللہ کے راستے میں پیش کی ہیں، عورتوں نے بہت ساری قربانیاں پیش کی ہیں، اس لیے عورتوں کی عزت کی جائے، ان کے ساتھ احترام کیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے، نرمی سے ان سے بات کی جائے، ان کو گالی گلوچ نہ دی جائے، چاہے وہ ہماری ماں ہوں، چاہے وہ ہماری بہنیں ہوں، چاہے وہ ہماری بیویاں ہوں، سب اسلام کی خاطر انہوں نے بڑی قربانیاں پیش کی۔ انہی کی نسل سے خالد بن ولید پیدا ہوئے، انہی کی نسل سے ہمارے آپ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، انہی کی پیٹ سے اسلام میں لڑنے والے شہید اور بہت سارے صحابہ پیدا ہوئے۔ اس لیے ہر خاتون، چاہے وہ ماں ہو، بہن ہو، چاہے وہ بیٹی ہو، چاہے وہ بیوی ہو، ان کی قدر کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنا چاہیے اور ان کو ان کا اونچا مقام دینا چاہیے۔ ان کی بڑی قربانیاں اللہ کے راستے میں ہیں۔ میں نے خدیجہ کا واقعہ سنایا، اسماء رضی اللہ عنہا کا واقعہ بھی ہے، آپ نے بار بار سنا ہوگا، کتنی بڑی شہادت کی تھی اور کتنی بڑی قربانی حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی تھی۔ ایسے بہت سارے خواتین ہیں جن کا تذکرہ کرنا ایک دم ایک ہی وقت پہ مکمل نہیں ہو سکتا۔ ایسے بہت سارے خواتین ہیں جنہوں نے اسلام کی خاطر بڑی قربانیاں دی ہیں، ان کی قربانیوں سے آج اسلام پہنچا ہے۔ سمیہ رضی اللہ عنہ کی قربانی، اسماء رضی اللہ عنہ کی قربانی، خنسہ رضی اللہ عنہ کی قربانی، حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ کی قربانی، خدیجہ رضی اللہ عنہ کی قربانی، یہ سب قربانیاں ہمیں تاریخ یاد دلاتی ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو خواتین کی خوبیوں کو سمجھ کر کے ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن خواتین نے بھی اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں، اللہ رب العالمین ان کی قربانیوں کو قبول فرمائے، جنت میں اعلیٰ اور اونچا مقام عطا فرمائے، ہر قسم کی مصیبتوں پریشانیوں سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اچانک آنے والی بیماریوں سے بچائے، اچانک آنے والی موت سے بچائے، اچانک ہونے والے حادثوں سے بچائے۔ اللہ ہم سب کو ایک بنائے، اللہ ہم سب کو نیک بنائے، اسی کی اطاعت و بندگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر قسم کی پریشانیوں سے سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین ہمارے مساجد کی حفاظت فرمائے، ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے۔ اللہ رب العالمین جو بچے علم حاصل کر رہے ہیں ان کے سینے کو علم کے لیے کھول دے۔ اللہ رب العالمین ہر قسم سے غیب سے ہماری مدد فرمائے۔ مسلمان جہاں جہاں پریشان ہیں اللہ ان پریشانی کو دور فرمائے، ان کو مصیبتوں سے اللہ رب العالمین نجات دلائے، غیب سے اللہ فرشتوں کے ذریعے مخلص مسلمانوں کی، لاچار مسلمانوں کی، بے سہارا مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آمین۔ وأقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم والسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم مجيد عباد الله رحمني ورحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى وأجل وأكبر